الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد آفتاب۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 8 مارچ کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنا، ہر معاشرے کی ترقی میں خواتین کا کیا کردار ہے اس کو نمایاں کرنا، اور خواتین کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو تعلیم کے حوالے سے ان کو معاشرتی، سماجی اور خاندانی کردار ان کا کیا ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ اور اس دن کو منا کر دنیا بھر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خواتین کسی بھی معاشرے کا بڑا اہم حصہ ہیں۔ ان کو عضو معطل بنانے کی بجائے فعال کردار ان کا حاصل کر کے معاشرے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ترقی دی جا سکتی ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں مہمان خاص ہیں، ایک ایسی ہی خاتون جو معاشرے میں کامیاب کردار رکھتی ہیں، ان کا رول بڑا اہم ہے۔ وہ ویمن چیمبر آف لاہور کی پریزیڈنٹ رہیں اور اچھی تعلیم حاصل کی۔ ان 2 کمپنیز کی CEO ہیں۔ ان کی کمپنیز کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے، بزنس میں وہ کیسے آگے بڑھیں، کس طرح اپنی تعلیم کو اپنی طاقت بنایا اور معاشرے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج محترمہ شازیہ سلیمان ہمارے پروگرام میں مہمان خاص ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور کیسے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا اور کامیابی کی منازل طے کی؟ السلام علیکم، بہت شکریہ خالد آفتاب صاحب، آپ نے اپنے پروگرام جو ایگزیکٹو لاؤنج کے نام سے ہے اس میں مجھے شامل ہونے کا موقع دیا، اور وہ بھی ایک خاص دن کے موقع پہ 8 مارچ کو، جو کہ عالمی سطح پہ خواتین کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیسے اپنے اس سفر کا آغاز کیا، تو میں نے اپنی جب تعلیم مکمل کی، گریجویشن میری لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے تھی، اور اس کے بعد میرا ماسٹرز جو تھا ان پولیٹیکل سائنس وہ بھی میرا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے تھا، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف پارٹ آف دیٹ پریسٹیجیس یونیورسٹی۔ اور میں جس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی ایک زمیندار گھرانہ تھا، بٹ میرے والد صاحب ایک سرکاری ملازمت میں تھے، اور وہ خواتین کی ترقی کے بہت زیادہ حامی تھے۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ چونکہ ان کے پاس سرکاری سطح پر کچھ اس طرح کے کنیکشنز تھے یا مواقع تھے کہ انہوں نے اپنے، جیسا میں نے ذکر کیا کہ ایک زمیندار گھرانے سے میں تعلق رکھتی ہوں، تو چونکہ ہمارا جو ایک گاؤں ہے اس میں انہوں نے لڑکیوں کا سکول نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی ملازمت میں رہتے ہوئے ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک تو لڑکوں کا سکول اپ گریڈ کروایا تھا جو کہ کلاس 8 تک تھا، اور لڑکیوں کا سکول انہوں نے اپروو کروا کے لڑکیوں کا سکول شروع کرایا تھا۔ اور اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ تھا کہ ہمارے اپنے گاؤں کی یا میرے والد صاحب کے گاؤں کی جو بچیاں اپنے دیہات سے باہر جاتی تھیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جس میں بہت رکاوٹیں بھی تھیں اور بہت ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، گھروں سے بھی اور باہر سے بھی، تو وہ ان کو ایک تعلیم حاصل کرنے کا، جو کہ ہر مرد اور عورت کا بنیادی حق ہے، اور یہ اسلام میں بھی ہے۔ تو اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ خواتین، وہ لڑکیاں جو کہ ملازمت کرنا چاہتی تھی اور ان کی تعلیم اس لیول تک تھی کہ وہ اپنا بچیوں کو پڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، ان کو اسی سکول میں کوئی گورنمنٹ کے جو کورسز اس وقت پہ ہوتے تھے، کوئی ڈپلوماز، اس کے بعد وہ وہیں پہ تعینات ہوئیں، اور لڑکیوں کی تعلیم کا ایک کامیاب سلسلہ جاری ہوا جو آج تک ماشاءاللہ اسی کامیابی سے چل رہا ہے۔ تعلیم کے دوران کوئی مشکلات پیش آئیں، یا فیملی میں سے آپ کے گھرانے میں تو چلو یہ شعور تھا، رشتہ داروں میں بھی تو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھانا بڑا مناسب نہیں ہے، یا اس طرح کی سوچ بھی پلتی تھی ایک ساتھ ساتھ، کہیں آپ کو کوئی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا؟ الحمدللہ ایسی، چونکہ آپ کا جو بالکل ڈائریکٹ آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ کی سپورٹ میں ہوں
لائک تھوڑا سا اس طرح کی چہ مگوئیاں تھیں کہ چونکہ میرے والد صاحب کا ایکسپوئر تھا اور وہ گورنمنٹ سروس میں تھے، لاہور میں ان کی پوسٹنگ تھی، اور بڑے شہروں میں بھی رہی، تو ایک ان کا ایک ویژن تھا اور انہوں نے اپنے تجربے سے یا اپنے ایکسپوئر سے سیکھا بھی تھا. تو کچھ تھی چہ مگوئیاں کہ جی یہ لڑکیوں کو بہت زیادہ، جیسا اگر میں اپنی گرینڈ مدر کی بات کروں، ویسے وہ بھی خواتین کی تعلیم کے بہت حق میں تھیں، بٹ آپ اپنے سراؤنڈنگ سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے تھا کہ جی لڑکیوں کو بہت زیادہ نہیں پڑھانا چاہیے، ہم زمیندار گھرانے کے ہیں، بنیادی تعلیم دے کے ان کی شادی کر دینا چاہیے. لیکن چونکہ میرے والد صاحب اور میرے والد صاحب کی وجہ سے ہماری والدہ جو بھی وہ بھی ہماری بہت سپورٹ میں تھی، تو یہ تھوڑی سی مشکلات شروع میں ہوئی. لیکن جب ہم لوگ ایک ٹریک پہ شروع ہو گئے ہم تمام بہنیں، اور اس کو ہم نے ماشاءاللہ کامیابی سے اچیو کیا. کتنے بہن بھائی آپ؟ ہم جی 3 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے. اور جو میری بڑی بہن ہے ان کو شعبہ تدریس میں، وہ جب انہوں نے بھی گریجویشن کی تھی اور انہوں نے اپنا بی ایڈ کمپلیٹ کیا تھا، تو اس وقت گورنمنٹ جاب میں وہ انڈکٹ ہوئی تھیں. اور وہ دن اور آج کا دن وہ شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں، وہ قوم کی بچیوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں. اینڈ چونکہ جس والد صاحب کی تربیت میں سے وہ گزری، تو ان کا اسکول ہمیشہ جو ہے ابھی وہ ہیڈ اسکول کو ہیڈ چلاتی ہیں، اور ان کا اسکول کسی بھی وہ ضلع میں رہیں ان کا اسکول ماڈل اسکول قرار پایا. بہت خوب. بھائی کیا کرتے ہیں؟ جی بھائی میرے، انہوں نے اپنی ایجوکیشن جب کمپلیٹ کر لی تو میرے والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنی بیس کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف شفٹ کیے. تو پھر بھائی نے بھی اپنا جو تھا یہاں سے ختم کر کے تو وہ والد صاحب کے ساتھ ادھر شفٹ کیے. وہ اپنی زمینداری کرتے ہیں، اپنی کیٹل فارمنگ کرتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں ساتھ کام کرتے ہیں. یعنی سارے ایجوکیٹڈ ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں جی الحمدللہ، اور معاشرے میں ان کا ایک مضبوط کردار الحمدللہ نظر آتا ہے. تو آپ جب پڑھائی مکمل آپ نے کر لی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیسے شادی بھی ہو گئی، تو ایک میاں بھی سپورٹیو ملے تو پھر بات بنتی ہے. کسی بھی خاتون کی ترقی اکیلے تو ممکن نہیں ہوتی، بالکل. اس کا گھرانہ، اس کا میاں، ان کے شوہر کا کردار، اس کے بیٹوں کا کردار، فیملی کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیسے ڈیفائن کریں گی اس کو کہ آپ کی فیملی کا آپ کے ساتھ کیسے رول رہا، کیا سپورٹ رہی ان کی؟ جی اس میں اس طرح ہے کہ جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو ساتھ ہی میری پھر شادی ہو گئی. میرے ذہن میں کچھ اور چیزیں تھیں، یا میرے والد صاحب کا ایک شوق تھا کہ میں سول سروس کے کسی کے امتحان کی طرف ضرور آؤں. ٹھیک ہے. تو شادی ہو گئی، اور جس شخص سے شادی ہوئی ماشاءاللہ وہ بھی بہت ایک پڑھی لکھی فیملی اور پڑھا لکھا انسان. انہوں نے اس وقت اپنی ڈاکٹری مکمل کی تھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے بڑی ڈسٹنکشنز کے ساتھ، اور ایک قابل ڈاکٹر بنے. کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ وہ اپنی ڈاکٹری پرسو نہ کر سکے، تو انہوں نے جو میں کرنا چاہ رہی تھی پہلے وہ لائن انہوں نے اپنی سلیکٹ کی، اختیار کی، اور انہوں نے سول سروس کا ایگزام دیا. آج کس اسٹیٹس پہ ہیں وہ؟ آج جی وہ ہیز ان پولیس سروس اور وہ DIG اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو پھر تو اور زیادہ پروٹیکشن مل گئی آپ کو کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کا مطلب ہے کوئی پریشانی نہیں. یہ تو بہت ایک لمبا سفر ہے. جہاں تک میں آپ کو اپنا کیریئر جو بھی میں نے اپنا سٹارٹ کیا کہ کیا مجھے کرنا چاہیے، اس میں مجھے سپورٹ اپنے ہسبینڈ کے علاوہ اپنے ان لاز کی بہت تھی، کیونکہ میری مدر ان لا وہ ایک بہت پڑھی لکھی خاتون، اور وہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں کیمسٹری کا جو مضمون ہے اس کی وہ ایسوسیٹ پروفیسر تھیں. تو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی قوم کی بچیوں کو ایجوکیٹ کر رہی تھیں اور ان کے لیے آگے راستے کھولنے کا ایک سبب بن رہی تھیں. میرے فادر ان لا وہ مائننگ سیکٹر کے ساتھ اٹیچ تھے، اور یہ وہ سیکٹر تھا کہ جو بہت ریئر پاکستان میں تھا. اور انہوں نے اپنی تعلیم جب مکمل کی تو وہ انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے، ہی واز دا فرسٹ پاکستانی جنہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے مائننگ میں اپنا ماسٹرز کیا تھا. اور وہاں پہ انہیں جابس کی بڑی آفرز تھیں، بٹ انہوں نے پاکستان میں سرو کرنے کو ترجیح دی، اور انہوں نے آ کے پاکستان میں سرو کیا. اور مائننگ کے شعبے میں انہوں نے بہت ساری ایسے کام کیے جو ابھی تک ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کے سول سروسز میں جانے کا جو خواب تھا وہ کیوں پورا نہ ہو سکا؟ وہ اس لیے پورا نہ ہو سکا کہ جب میرے ہسبینڈ نے سول سروس کا امتحان دینا تھا
تو وہ میری شادی کا انیشیل پیریڈ تھا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی نے ان لاز میں ایک نئے فیملی سیٹ اپ میں آتی ہے, اس نے کچھ اس کو بھی اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو بھی سمجھنا ہوتا ہے. پھر آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں, اس میں کیونکہ میرا بھی تجربہ نہیں تھا, ان کا بھی فرسٹ ایکسپیرینس تھا, تو ان کی ایک پوری ایفرٹ تھی کہ وہ اچھے طریقے سے اس امتحان کو دے سکیں. اور میں نے اپنی تعلیم کو اس میں شامل کیا کیونکہ میرا سبجیکٹ ایسا تھا کہ میرا ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس تھا, اور انہوں نے جو اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کیے تھے اس میں اس سے ریلیٹڈ 2 سبجیکٹس تھے. میں اپنا شوق اس طرح پورا کرتی تھی کہ وہ مجھے ٹاپکس دیتے تھے اور میں اس کے نوٹس بناتی تھی یا اس کی کرنٹ افیئرس کی نیوز اکٹھی کر کے, تو رات کو جب وہ بیٹھتے تھے تو میں انہیں وہ بریف کرتی تھی یا ان کو ہینڈ اوور کرتی تھی. یعنی ان کی اس کامیابی میں آپ کا بڑا رول ہے. جی بالکل, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے سول سروس میں کامیابی حاصل کیا تو وہ میری بھی کامیابی ہے. بہت خوب. یہ ہوئی نا بات کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں, زندگی کی جو گاڑی ہے بالکل اس کے 2 پہیے ہیں میاں بیوی. اگر دونوں سپورٹیو ہوں, دونوں ایک ساتھ چلیں تو پھر یہ گاڑی صحیح رفتار پکڑتی ہے. تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو کامیابی میں سپورٹ کیا, تو آپ کو کیسے انہوں نے سپورٹ کیا؟ جی مجھے اس طرح کہ شروع میں تو جب ان کا یہ ٹائم تھا کہ سول سروس انہوں نے جوائن کی اور ان کی تھیں ٹریننگز تھیں, وہ اس میں تھے, تو اس وقت میں ایک ہماری اللہ تعالیٰ نے میں ایک بیٹی سے نوازا تھا, اور میں اپنے ان لاز کی چونکہ بڑی سپورٹ تھی. اگر میرے ہسبینڈ اپنا کیریئر بلڈ کر رہے تھے تو مجھے گھر میں بڑا پرسکون ایک ماحول اور ایک سپورٹیو ریلیشنز مجھے ملے تھے. تو اس میں مجھے یہ نہیں تھا کہ میں مطلب ساتھ مجھے یہ بھی کہا جاتا تھا, میری مدر ان لا مجھے انکریج کرتی تھی کہ بیٹا بچی تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو آپ نے اپنی تعلیم کو ضائع نہیں کرنا. اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ میں بچی میری جب 2 سال کی ہوئی اور مجھے لگا کہ اب یہ تھوڑا سا گھر میں سیٹل ہو سکتی ہے اگر گھر میں کوئی ہو, تو میں نے اسکول ٹیچنگ سٹارٹ کی, چونکہ گھر سے سپورٹ تھی. اس وقت تک تو جو اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے جو میں کر سکی تھی میں نے اپنا وہ کام سٹارٹ کیا. تو کچھ عرصہ میں نے اسکول میں ٹیچنگ کی, ساتھ اپنی بچی کی بھی مونٹیسری کو سٹارٹ کیا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی رہیں. میرے ہسبینڈ کی اپنی ٹریننگز کے بعد پوسٹنگز شروع ہوئیں, اور جب ان کی فرسٹ پوسٹنگ ہمارا لاہور سے باہر ہوئی, ضلع سے باہر ہوئی, تو اس کے بعد تھوڑا سا میرا گیپ آیا کیونکہ مجھے ان کے ساتھ شفٹ کرنا موو کرنا تھا. پھر بچے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا کیا تھا, تو اس میں پھر مجھے گھر کو اور ان کی پوسٹنگ کے ساتھ کہ وہ ریلیکس ہو کے اپنی نوکری کر سکیں, کیونکہ آپ کا انیشل آپ کا پیریڈ ہوتا ہے نوکری کا, اس میں آپ کو چیزیں سمجھنے میں دیر لگتی ہے. آپ نے ایک سیٹ اپ میں اپنی رسپیکٹ کو, اپنی ڈگنیٹی کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اور وہ گھر کا ماحول اور گھر کا سکون آدمی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. گھر کا ماحول اور سکون بہت ضروری ہوتا ہے. آپ سے گفتگو جاری ہے. ہم یہاں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فوری واپس آتے ہیں. محترمہ شازیہ سلیمان وہ باتیں بتا رہی ہیں جو ہر گھر کی ایک خاتون کے لیے بڑی ضروری ہیں, سمجھنی ضروری ہیں, سوچنی ضروری ہیں. آپ آگے کیسے بڑھ سکتی ہیں, یہ ساری باتیں آپ کی گائیڈنس کے لیے بہت ضروری ہیں. ہم بریک سے واپس آئے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہیں یقیناً, کیونکہ بات ہی ایسی ہو رہی ہے. ہر گھر میں خاتون موجود ہے, ماں کی شکل میں, بہن کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, اور یہ سارے کردار معاشرے کے وہ خوبصورت کردار ہیں, وہ اہم کردار ہیں جن سے حقیقی معنوں میں ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو آپ گفتگو سن رہے ہیں محترمہ شازیہ سلیمان صاحبہ کی, کہ وہ بتا رہی ہیں کہ کیسے کیسے ان کو موو کرنا پڑا اپنی زندگی میں, ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے سے تیسرے شہر, اور یہ سارا کچھ زندگی کا حصہ تھا. اس میں بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کیں. آپ جانتے ہیں کہ جو سفر ہوتا ہے وہ وسیلہ ظفر بھی کہا جاتا ہے اس کو. جہاں جہاں آپ سفر کرتے ہیں وہاں سے بہت کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے. آپ اسٹڈی کرتے ہیں, معاشرے کو, لوگوں کو پڑھتے ہیں. تو آپ کو جو گھر سے سپورٹ تھی وہ تو تھی, وہ تو ماننے میں آیا کہ آپ کے ان لاز پڑھے لکھے تھے, آپ کے والدین پڑھے لکھے تھے, سب نے آپ کو سپورٹ کیا. کہیں تو کوئی رکاوٹ آتی ہے زندگی میں, سب کچھ سموتھ نہیں ملتا. کہاں رکاوٹ آئی؟
رکاوٹ، اگر آپ اپنا میرا یہ جرنی شروع کرنے کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں، جی جی، جیسا میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ جب ہمیں اپنے شہر سے موو کرنا پڑا ڈیو ٹو مائی ہسبینڈ کی پوسٹنگز کے، تو وہ ایک رکاوٹ تھی کہ میں نے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم دینا ہے، میں نے ہسبینڈ کو ایک ہامنی گھر کی دینی ہے، تو وہ ایز سچ ناٹ دیٹ اے نیگیٹو رکاوٹ، یعنی وہ ایک پیچ تھا کہ جس میں میں بھی کچھ کرنے کا سوچ نہیں سکتی تھی. اور جیسے ہی وہ پیریڈ اوور ہوا ہے اور میں واپس بچوں کی ایجوکیشن، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی ہے، اور جب بچوں کی ایجوکیشن کے لیے میں نے ایک جگہ پہ اپنی سیٹلمنٹ کی اور ہسبینڈ نے اپنا موومنٹ اکیلے کرنی شروع کی، تو وہ ایک ایسا ٹائم تھا 2007 اور 8 کا کہ وہ ایک میرے لیے بڑا ٹف سال بھی تھا. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، ایک بہت بڑا ایک آپ کہتے ہیں نا سیٹ بیک، اور آپ کی وہ وال ہوتی ہے جو آپ کے باپ آپ کی زندگی میں وہ ہوتا ہے جو ایک دیوار آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور آپ اس کے ساتھ اس کے آگے کھڑے ہو کے کچھ بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے ایک مضبوط دیوار ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بلیس کیا کہ میرے ہسبینڈ کو اسی رول میں میری زندگی میں شامل رکھا، اور میں اس وقت کچھ اس طرح کے کام جس طرح آپ کہہ لیں کوئی کام بزنس کوئی جاب تو نہیں کر رہی تھی، بٹ میں اس میں سوشل ورک میں کوئی چیریٹی کے کاموں میں میرا کافی ایک حصہ بن چکا تھا. انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے روٹری، اس کے ساتھ میں اٹیچ تھی بہت سالوں سے، تو اس کی جو خواتین کی ایک چیپٹر ہے اس کا میں پارٹ تھی، اور چونکہ اس میں میری فیملی کی میری مدر ان لا بڑا ایکٹیو اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی تو میں ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی. وہاں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا کہ ہر طرح کی خواتین جو کہ گھریلو بھی ہیں اور جو ورکنگ بھی ہیں وہ اس آرگنائزیشن کا پارٹ بنتی ہیں، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اور خواتین کو انٹرنیشنلی روم اباؤٹ کرنے کا اور اسی آرگنائزیشن کی خواتین سے ایک ایسوسیٹ ہونے کا موقع ملتا ہے. صحیح. اسی سلسلے میں ہمارا ایک ٹور تھا جس کو انٹرنیشنل ریلی کے نام سے وہ جانا جاتا ہے پورے دنیا میں، تو یہاں سے ہم خواتین کا ٹرکی کا ایک ٹور تھا 2008 میں، اور اس میں ہم نے وہاں کی آپ کا لیہ ٹرپ بھی تھا، پھر آپ کی وہاں اس آرگنائزیشن کے ساتھ میٹنگز بھی تھیں. تو اس ایک موقع پہ مجھے احساس ہوا کہ جو لوگ ہمارا یہ ٹور ارینج کر رہے تھے ان کو کافی ہرڈلز تھیں، یا خواتین کافی ریزسٹنٹ تھیں کہ مطلب کون ارینج کر رہا ہے، کیسے ہم جائیں گے، کیونکہ خالی خواتین نے جانا تھا، اور گھر والے ایک تھوڑے سے ہوتے ہیں کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم اکیلی خواتین کو کس طرح بھیجیں. ٹھیک ہے. اس سفر میں مجھے اندازہ ہوا کہ خواتین کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم، ایک آبویس پلیٹ فارم چھوٹے گروپس کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے، نہیں ہے جو خواتین کو ایسی فیسیلیٹیشن دے سکے کہ فیملی والے ایک ٹرسٹ لیول بلڈ کر کے تو خاتون کے ساتھ کہیں بھی انہوں نے ٹریول کرنا ہو، انٹرنیشنلی کرنا ہے یا نیشنلی کرنا ہے. تو دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان مائی مائنڈ، اور وہ اس کو میں نے سوچا اس سفر میں نے سارا آبزرو بھی کیا کہ کیا کیا چیزیں خواتین کو ضروری ہوتی ہیں سفر میں. اس پہ پھر میں نے کام شروع کیا. میرا سبجیکٹ جو تھا وہ اس سے ٹیلی نہیں کرتا تھا، بٹ ایک ایسی فیملی سے آئی تھی جس میں والد صاحب بھی ایڈمنسٹریٹو سیکٹر میں کام کرتے تھے، پھر آگے میرے ان لاز بھی گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈمنسٹریشنز میں تھے، مدر ان لا جو تھیں وہ تعلیم سے تعلق رکھتی تھی، تو کافی ایک لرننگ ہو چکی تھی. ایک پرسنالٹی گرومنگ جو ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر آپ سیکھنا چاہیں تو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسی صلاحیتیں تھیں کہ کچھ چیزوں کی مینجمنٹ کر سکوں. پھر میں نے 2008 میں یہ سوچ کے کہ میں نے خواتین کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنانا ہے جہاں سے وہ اپنی ٹریولنگ کے لیے کوئی ایز آؤٹ ہو سکے، تو میں نے اپنی کمپنی جو ہے انٹر گلوب کے نام سے بنائی، اور ایز اے سول پروپرائٹر میں نے وہ کمپنی شروع کی، اور آج تک میں اس کی سول پروپرائٹر ہوں اتنے سالوں میں. اور میرے بڑا ایک واسٹ ایکسپیرینس اور ایک واسٹ جرنی ہے اس ٹریول اینڈ ٹور کے بزنس میں، جس پہ ہم بات کرنے لگیں تو شاید بہت زیادہ ٹائم گزر جائے. ضرور بات کریں گے. انٹر گلوب کا کیا رول پھر رہا، کامیابی کیسے کیسے آپ کے قریب آتی گئی، اور کن کن ممالک کے دورے کیے، کیسے ٹورز کو لے کے جانا بھی ایک بڑا فن ہوتا ہے، اس فن کو آپ نے کیسے سیکھا دنیا سے؟
جی اس میں جو میری سروسز تھیں، انٹر گلوب جو سروسز دیتا تھا وہ یہ تھا کہ ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک کی آپ کو سروسز، یعنی آپ نے ایئرپورٹ سے آپ کی سروسز شروع ہو جائیں گی اور ایئرپورٹ پہ آ کے ختم ہوں گی. اس میں آپ کا اگر آپ نے انٹرنیشنلی ٹریول کرنا ہے تو سب سے زیادہ آپ کی انوالو ہوتی ہیں ایمبیسیز. ویزا کا آپ کو اندازہ ہے کہ تھوڑی سی ہرڈلز ہیں پاکستان میں ویزا حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اگر ٹریولر فریکوینٹ ٹریولر نہ ہو، کوئی ہسٹری نہ ہو تو اس میں زیادہ مشکل آتی ہے. اس میں میں نے جو ہے کافی محنت کی. اور ایک چیز جس سے میں آپ ذکر کرنا بھول گئی تھی کہ اسی ٹائم میں جب میں نے اپنا یہ بزنس کا سوچا اور کمپنی بنائی تو نو ہاؤ ہوئی کہ یہ بزنس سے ریلیٹڈ کچھ اس طرح کی گورنمنٹ کی باڈیز ہیں، چیمبر آف کامرسز ہیں. تو ویمن چیمبر آف کامرس کا جب مجھے پتہ چلا، میں نے وہاں وزٹ کیا. ڈاکٹر شیلا اکرم جو کہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں ویمن چیمبر کی ہسٹری کی پاکستان میں، ان سے میری میٹنگ ہوئی. انہوں نے مجھے انکریج کیا اینڈ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے جوائن کریں، سیکھیں گی بھی اور آپ آگے بھی بڑھیں گی. پھر اسی ویمن چیمبر کی آپ پریزیڈنٹ بنی؟ جی اس سے ویمن چیمبر کی میں پہلے وائس پریزیڈنٹ تھی، پہلے ممبر تھی، پھر میں ایگزیکٹو کمیٹی میں آئی، پھر وائس پریزیڈنٹ، دین سینئر وائس پریزیڈنٹ، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور پھر میں اپنی ہمت سے آئی نا؟ اپنی ہمت، یعنی یہ نہیں کہ آپ چیمبر گئیں تو پھر ڈائریکٹ پریزیڈنٹ بن گئیں. میں نے اپنا انٹرسٹ، اپنی ڈیڈیکیشن، کام کے ساتھ لائلٹی، جو جتنے آورس میں نے وہاں دینے تھے وہ میں لائلٹی اور ڈیڈیکیشن سے دیتی تھی. تو اس کا مجھے پھل یہ تھا کہ میں ایز این پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ کام کیا. اس کے علاوہ لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی میں اس کی بھی ممبر ہوں. اور فیڈریشن میں FPCCI میں میرا بڑا رول رہا ہے. ویمن چیمبر کے پلیٹ فارم سے میں 2 دفعہ ان کی جنرل باڈی ممبر اور 2 دفعہ میں ایگزیکٹو باڈی ممبر بھی رہی ہوں. اور جو انٹرنیشنل ٹورزم کی جو کمیٹی تھی وہ 3 سال میں نے اس کو ایز اے چیئرمین ہیڈ کیا. بہت خوب. یہ آپ کا جو کامیابی کا سفر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کی جو خاتون ہے اس کو کیا کرنا چاہیے جس کے پاس کم پیسے ہیں، جس کے پاس تعلیم شاید تھوڑی کم ہو، آپ جتنی نہ ہو، وہ کیا کرے ترقی کے لیے؟ جو آج کی خاتون، جو بھی خاتون ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بنیادی جو سہولتیں دی ہیں یا بنیادی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں اس میں کون سی ایسی خاص چیز ہے جس کو میں سمجھ کے تو اس کے ذریعے میں کوئی نہ کوئی اپنا رول پلے کر سکوں. ایک عورت ایک ماں، بیٹی، بیوی کی صورت میں تو اپنا رول ادا کرتی ہے، وہ ایک ڈیفائن رولز ہیں. اس کے بعد جب ہم اپنے یہ سفر شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی آپ اس کو اکنامکلی کہہ لیں، آپ اس کو سوشلی کہہ لیں کہ آپ نے امپیکٹ اپنا ڈالنا ہے، یا اکنامکلی آپ نے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ اپنی شخصیت کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. پھر اگر کوئی خاتون کچھ کرنا چاہتی ہے اور پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے اور ایجوکیشن بھی کم ہے، تو پھر اسی طرح کے پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں لائک ویمن چیمبر آف کامرس ہیں. ہمارے یہاں پہ کہ ہم لوگ جب ممبر بنتے ہیں تو جو کمپنی بنی ہوتی ہے اس کا NTN ہوتا ہے تو وہ ممبرشپ ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویمن چیمبر آف کامرس میں آنرری ممبرشپس بھی ہیں ان خواتین کے لیے کہ جن کی کمپنیز نہیں بنی بٹ وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہیں، ان کو آنرری ممبرشپس دی جاتی ہیں. ان کو چیمبر کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کروایا جاتا ہے جس میں ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ورکشاپس ہوتی ہیں. اور ایک بہت ہی خوبصورت ایونٹ ہوتا ہے ہمارے ویمن چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے 10 آئیڈیاز آف 10 نیو بزنسز. اس میں چیمبر آف کامرس کی جو ایگزیکٹو ٹیم ہے یا جو اس سال کی صدر ہیں ان کی ٹیم ہے، وہ ایکسپلور کرتی ہیں کہ کون سے ایسے بزنسز ہیں، اور ان خواتین کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ کوئی ایسے کام کر رہی ہیں، انہوں نے کس طرح شروع کیا، ان کا سکسیس سٹوری کیا ہے، آیا وہ کام آگے بڑھ سکتا ہے. تو ایسے اس ٹاپک پہ سیمینار ہوتا ہے اور ان نئے 10 بزنسز کے اوپر ہم ایک بہت کامیاب ایونٹ کرتے ہیں. مختلف شعبوں سے لڑکیوں کو، خواتین کو بلایا جاتا ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 10 ڈسکس کیے ہیں تو اگلے 1-2 سال میں پتہ چلتا ہے کہ 2 یا 3 اس میں سے بزنسز اڈاپٹ کیے جا چکے ہیں اور خواتین اس شعبے میں کامیاب ہو رہی ہیں. محترمہ شازیہ سلیمان صاحبہ، آپ کی گفتگو بڑی اہم ہے
اور خواتین کو جو آج کا پروگرام دیکھیں گی سنیں گی ان کو بہت رہنمائی ملے گی۔ ہماری گفتگو جاری ہے، کامیاب خواتین کیسے دوسروں کی رہنمائی کر سکتی ہیں، یہ آج کے پروگرام سے سیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج ود خالد آفتاب۔ آج کے پروگرام میں ہماری مہمان خاص محترمہ شادیہ سلیمان صاحبہ، جنہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ زندگی گزاری اور بڑی کامیابی کی منازل طے کیں، اور کیسے طے کیں ابھی اس کا تذکرہ جاری ہے۔ ابھی تھوڑی سی بات ہوئی ہے، بہت ساری باتیں رہتی ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ویمن چیمبر آف کامرس نے جس طرح گائیڈ کیا، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ سرگرمیاں کافی ہیں یا کچھ اور ہونی چاہیے خواتین کو گائیڈ کرنے کے لیے؟ جی خالد صاحب، ویمن چیمبر آف کامرس، لاہور ویمن چیمبر آف کامرس یا پاکستان میں اور بھی جتنے ویمن چیمبر آف کامرسز ہیں، وہ اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں خواتین کو رہنمائی دینے میں۔ ان کو گورنمنٹ لیول پہ کوئی نہ کوئی سپورٹ کی ضرورت ہوتی، وہاں پہ کمپنی بنانے میں یا بزنس میں آنے کے لیے کسی بھی طرح۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ پلیٹ فارم کافی نہیں ہے، اور بھی ہمیں بہت زیادہ خواتین کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور جب اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اب کہا جاتا ہے کہ خواتین کی آبادی جو ہے وہ دوسری آبادی سے زیادہ ہے، 52% یا اس سے بھی زیادہ خواتین جو ہیں پاکستان کی آبادی کا حصہ ہیں۔ تو اتنی بڑی ایک تعداد کو اگر مناسب رہنمائی نہ ملے اور انہیں ان کی جو ذات ہے اس کی امپورٹنس کا نہ بتایا جائے کہ اس کو انہوں نے کس طرح لے کے چلنا ہے۔ صرف یہ نہیں، دو اسلام نے خاتون کو جو ہے وہ بہت زیادہ آزادی، عزت اور مساوات عطا کی ہے، قرآن اور حدیث احترام بہت دیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو بیٹیاں عطا کی، اس نے اس کی اچھی تربیت کی اور ان کی شادیاں کی تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ وہ شخص ایسے اپنی دو انگلیاں جوڑ کے بتایا کہ وہ میرے ساتھ قیامت کے روز ایسے ہوگا۔ تو اتنا احترام ہے۔ اگر وہ بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاوند کے لیے فرض دیا ہے کہ وہ اس کے حقوق ادا کرے۔ کس معاشرے میں اتنی زیادہ عزت دی جاتی ہے؟ اور اگر ماں ہے تو وہاں پہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ ماں کی عزت اتنا بڑا فریضہ ہے کہ آپ کو اس فرض کو ادا کر کے تو آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ماں کی خدمت قدموں تلے کر دی۔ کیا بات ہے! تو اتنا مقام جو ہے عورت کو اسلام نے عطا کیا ہے کہ عزت، احترام اور مساوی حقوق بھی ادا کیے ہیں۔ اگر اسلام نے مرد کی تعلیم پہ زور دیا تو اس کے ساتھ ساتھ عورت کی تعلیم پہ بھی اتنا ہی زور دیا ہے، فرض قرار دیا کہ عورت اور مرد دونوں پہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ بالکل۔ تو اسلام نے ہمیں یہاں تک آزادی بھی دی، ہمیں عزت بھی دی، اور اس کے بعد اگر ہم اس پہ عالمی لیول پہ بات کریں تو اسلام نے تو ہمیں جو حقوق یا جو آزادی جو تھی وہ تو 1400 سال سے بھی بہت پہلے اسلام نے ڈیفائن کر دیے تھے، اور اس میں ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے میں، تھوڑا سا اس میں گائیڈنس لینے میں ہمیں بہت سارے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو اقوام متحدہ نے جو یونائٹڈ نیشنز نے جو خواتین کے حقوق کی جو یا ان کی ریکگنیشن کی جو بات کی، اس کو تو بھی بہت زیادہ، ایک صدی بھی نہیں ہوئی، 75 سال ہوئے ہیں، اس میں بھی انہوں نے خواتین کے جو حقوق یا ان کی ایکوالٹی ہے یا ان کے رائٹس ہیں اس کے اوپر بہت زور دیا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو ہم خواتین کے لیے بہت سارے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے، بٹ خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پہلے یہ دیکھیں کہ اگر وہ بزنس میں آنا چاہتی ہیں تو وہ ایک اپنی ہسٹری کو ایکسپلور کریں کہ بزنس میں وہ کس کو ایز اے رول ماڈل دیکھتی ہیں۔ اگر ہم وہ دیکھیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پاکستان کی اسلام کی پہلی جو ایکسپورٹر تھیں، اور اتنے بڑے قافلے ان کا
جی اتنے بڑے بڑے قافلے اور جو سردار تھے وہ ان کا سامان لے کے ان کے قافلے لے کے آتے تھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنا بزنس اٹیچ کیا. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی خاتون بزنس میں کامیاب ہے تو مرد اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ ایک عورت کامیاب بزنس وومن ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم یہ بھی دیکھیں خواتین اگر بزنس میں دیکھیں تو اس مثال کو دیکھیں، پھر اور بھی بہت سارے شعبے ہیں جہاں پہ اب خواتین جو ہیں وہ بہت اپر لیول پہ وہ کامیاب نظر آتی ہیں. اس میں ہم سیاست میں کہہ لیں، اس میں ہم شعبہ تدریس میں کہہ لیں، اس میں آپ سائنس میں کہہ لیں. اب تو خواتین جہاز اڑاتی ہیں، اور کمپیوٹرز میں ہیں جو خواتین وہ ماہر ہیں. اور اب تو کچھ سالوں سے ہم یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کالجز ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن کے کالجز جو پروفیشنل کالجز ہیں اس میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی تعداد جو ہے وہ ایڈمیشن لیتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور جوڈیشری میں بہت زیادہ یعنی خواتین ججز آ رہی ہیں، بڑی تعداد ہے جو بڑی چند سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں خواتین ججز آئی ہیں، جوڈیشری میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. معاشرت میں، سماج میں اور ہر شعبے میں ان کا ایک کردار نمایاں نظر آتا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہم دیکھیں تو وہاں خواتین نے اپنا ایک نام بنایا ہے. وہ محترمہ شہر بانو صاحبہ کا جو آپ نام دیکھیں تو انہوں نے جو رول پلے کیا. اسی طریقے سے آرمی میں، اسی افواج پاکستان میں بڑے بڑے مقام پہ پہنچی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بڑی بیسک نیڈ ہے معاشرے کی ترقی کے لیے، خاتون کی ترقی کے لیے. تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی تعلیم تو دیکھیں جس طرح اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں کا ایک مساوی حق ہے. تو اگر ہمیں ہمارا دین اس چیز کی اجازت دے رہا ہے تو اس چیز کو ہمیں بہت گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ تعلیم کے بغیر آپ کا شعور اور آپ کا جو فہم ہے وہ اجاگر نہیں ہو سکتا. تو تعلیم کے بغیر آپ کی ترقی ہوتی ہے. بہت کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ تعلیم نہیں ہے بٹ ان کی قسمت یا مقدر جو کہ ہمارے ایک کہتے سفیر میں نہیں آتا، وہ ایک اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، تو اس میں ہم رول نہیں کر سکتے. لیکن تعلیم کے بغیر آپ کسی کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ نے کسی چیز کو سمجھنا ہے، آپ نے کسی سے آپ نے کچھ لکھنا ہے، یہ سب آپ کا بالکل بیسک رائٹ ہے کہ آپ تعلیم اپنے گھر کے ہر بچے کو، کسی بھی لیول کی فیملی ہو، تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. بات ہماری چل رہی تھی رول ماڈل کی. ہمیں جو اپنا رول ماڈل ہے وہ طے کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات خواتین کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وہ کس سے انسپائر ہیں، لیکن کسی نہ کسی بزنس میں چل پڑتی ہیں. تو اگر رول ماڈل سامنے ہو تو آسانی ہوتی ہے. بالکل جی، ہر ایک کا اگر وہ مانیں یا نہ مانیں بٹ ہر انسان کا، ہر عورت کا، چونکہ آج ہم عورتوں کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، رول ماڈل ضرور ہوتا ہے. اور میں نہیں کہتی کہ وہ رول ماڈل آپ صرف ایک خاتون کو ہی بنا سکتے ہیں. آپ کسی مرد سے، ایک عورت سب سے پہلے رول ماڈل جو گھر میں دیکھتی ہے کامیابی کی صورت میں، اگر اس کی ماں ہے اس کو بھی دیکھتی ہے، اور وہ اپنے باپ سے بھی بہت انسپائر ہوتی ہے کہ اس کے والد صاحب کی کیا کنٹریبیوشن ہے، اور وہ اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتی ہے. اور اگر آپ کے گھر کی خاتون جو ہے، جو ماں ہے بچوں کی، وہ معاشرے میں اپنا کوئی پازیٹیو کردار ادا کر رہی ہے، فیملی کے ساتھ اکنامکلی وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور بچوں اس کام کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت پہ زور دے رہی ہے، تو میرا خیال ہے لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا رول ماڈل ان کی ماں ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم رول ماڈل تلاش کرنے کے لیے ہم دنیا میں ادھر ادھر دیکھیں. ہم ہم سٹوریز ضرور پڑھیں اپنے نالج کے لیے، سکسیس سٹوریز، لیکن آپ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد اپنے رول ماڈل تلاش کریں جن کو آپ روزمرہ کی زندگی میں محنت کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ اس سے سیکھیں. اگر میں کہوں کہ میں نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کو جس طرح دیکھا، اپنی مدر ان لا کو جس طرح دیکھا، میرے لیے میری مدر ان لا ایک رول ماڈل تھی، کیونکہ میں نے اس ٹائم میں لائف شروع کی کہ جس میں ابھی میں نے اپنے
اکنامک سائڈ پہ آنے کے لیے بھی میرا کوئی, یا میں نے بچے پالنے کے لیے, آپ کو آپ کو ہر سیکٹر میں, ہر شعبے میں آپ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب کچھ سیکھ کے آئے ہیں. ہم اسکولز کالجز میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں تعلیم نہیں ہم نے لی ہوتی, نہیں سیکھا ہوتا, ہم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو سیکھ کے آیا تھا یا مجھے سب کچھ آتا ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ بالکل ایک غلط بات ہے. تو رول ماڈل سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں بچیاں جو ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں کون کس طرح کا رول پلے کر رہا ہے. اور میں اگر اپنے گھر میں دیکھوں تو میں نے جب بچے ان کی تعلیم کے بعد ان کی جب پروفیشنل لائف شروع ہوئی, بیٹی میری شی از اے ڈینٹل سرجن, اور اس جو میں نے ایجوکیشن کی طرف بچوں کو, لڑکوں کو تو سب سپورٹ کرتے ہیں, اور بیٹی کو میں نے اور اس کے والد صاحب, کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی بچیوں کی تعلیم کے بہت بڑے حامی ہیں, ایون خواتین کے حقوق کے بہت بڑے حامی ہیں. بہت خوب. اچھا, حقوق کی بات آتی ہے, جیسے UN چارٹر میں بھی حقوق کی بات کی گئی ہے. بیسیکلی حقوق اور فرائض یہ بڑے بیلنس ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو معاشرے میں کچھ ایسے سیگمنٹ بھی موجود ہیں جو بیجا آزادیوں کے قائل ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ بالکل جی, ایک معاشرہ جو ہے وہ مختلف جو کہتے ہیں نا مختلف مزاج کا ایک امتزاج ہوتا ہے. تو ہر طرح کے مزاج ہوتے ہیں ایک معاشرے میں, ہر طرح کی فیملیز ہوتی ہیں, اور جہاں تعلیم ہمیں ایک شعور بھی دیتی ہے, وہاں ہمیں اگر ہم تعلیم کا اصل مقصد نہ سمجھیں تو وہ ہمیں بے شعور بھی کر دیتی ہے. ہمیں کسی بھی چیز کا, کسی بھی تعلیم کا پازیٹیو کی بجائے ہم اس کا نیگیٹو مطلب بھی دے دیتے ہیں. اگر ہمیں انٹرنیشنل ایجوکیشن میں, یا ہم جو یہاں پہ اپنے پاکستان میں ہماری ایجوکیشن ہے, اگر ہمیں اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ جی آپ بچیاں خاص طور پہ جو اسکولوں سے لے کے کالجوں تک پہنچتی ہیں کہ آپ کو آزادی کا حق ہے, آپ کو ایکویلٹی کا حق ہے, آپ کے رائٹس یہ ہیں آپ کے, تو اس میں ان کو ان چیزوں کی لمٹس بتانا بھی بہت ضروری ہے. یہ کچھ سالوں سے ایک عجیب سا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو خواتین اکٹھی ہو کے تو کوئی ایک مارچ کر رہے ہیں اپنے حقوق کے سلسلے میں, یا کوئی ایسی چیز کہ جو کہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی, کیونکہ میں بھی مردوں کے معاشرے میں کوئی تقریباً 20 سال سے ایز اے اکیلی عورت کام کر رہی ہوں, تو مجھے اپنے گھر کی طرف سے بہت سپورٹ ہے, لیکن گھر والے آپ کے ساتھ ہر وقت نہیں ہوتے. تو اس میں جو میری تعلیم تھی یا میری جو تربیت تھی اپنے والدین کی طرف سے تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں آپ کی لمٹس موومنٹ کی کیا ہونی چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر آزادی دی ہے, عورت کو آزادی دی ہے, تو اس آزادی کو اس نے کس حد تک استعمال کرنا ہے, کس مد میں استعمال کرنا ہے. ساتھ ذمہ داریاں بھی بتائیں. ساتھ ذمہ داری مطلب اگر ہم باہر نکلی ہیں خواتین, تو ہم یہ نہیں کہ ہم بالکل آزاد ہو گئی ہیں, ہم نے کسی کی عزت نہیں کرنی. ہم چونکہ خاتون ہیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہمارے لیے حقوق موجود ہیں, تو ہم اب شتر بے مہار ہو کے تو ہم کسی کا بھی گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں. اگر کسی ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کو ہم اس کا جھنڈا لے کے تو ہم باقی خواتین کے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے فرائض اور حقوق دونوں ایکول ہونے چاہیے. کیا ہم اپنے وہ فرائض پورے ادا کر رہی ہیں جس کی بیس پہ پھر ہم جا کے کہیں کہ باہر جا کے میں یہ شور مچاؤں کہ میں تو یہ بھی کر رہی ہوں تو مجھے یہ کیوں نہیں مل رہا. میرا نہیں خیال کہ کوئی عورت جو کہ اپنی فیملی میں اور ایک اپنی امیجیٹ فیملی میں, ایکسٹینڈڈ فیملی میں, اور پھر معاشرے میں اگر وہ اپنے فرائض پورے اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ جو اس کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں ادا کر رہی ہے, تو اس کو بے جا اپنا حقوق کے لیے کوئی جلسے جلوس یا کوئی بھی ایسا مجمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوئے گی, اسے پتہ ہوگا. بہت خوب, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اسی سے ہم دوبارہ آپ کی گفتگو جاری رکھیں گے. ہم بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ سے جو سیکھ رہی ہے دنیا, آپ کو دیکھنے والی, انشاءاللہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا رہنمائی دے رہی ہیں آپ ان کو. اور چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو لاؤنج ود خالد آفتاب. آج کے پروگرام میں مہمان خاص محترمہ شازیہ سلیمان صاحبہ,
انہوں نے جو پرمغز گفتگو کی ہے اس سے بہت کچھ خواتین کو سیکھنے کو ملے گا۔ آپ یہ فرمائیے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین نے بہت ترقی کی ہے، بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے سیاست میں اپنا ایک نام بنایا ہے اور معاشرت میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، سماج کے اندر آسانیاں بانٹنے والے لوگوں میں بڑی خواتین موجود ہیں، تو پاکستان اس معاملے میں محفوظ ملک ہے؟ جی، پاکستان اس معاملے میں الحمدللہ بہت محفوظ ملک ہے، بہت مواقع ہیں یہاں پہ، اور اگر ہم سیاست کی اگر آپ نے بات کی ہے تو سیاست میں بھی پاکستان میں خواتین نے ایک بڑے اعلیٰ درجے پہ سربراہی بھی کی ہے پاکستان کی، اور ابھی بھی ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ ایک خاتون ہیں، اور خواتین کی ترقی کے لیے یا ان کو مواقع فراہم کرانے کے لیے کہ تعلیم میں، اس میں کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی بزنس کے لیے ان کی بہت خاص توجہ ہے اور وہ بہت اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو بہت سارے اسلامی ممالک اور دوسرے انٹرنیشنلی ملکوں میں بھی خواتین نے بہت زیادہ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کیا ہے، ان کی سربراہی میں کیا ہے۔ ہماری اگر سفیر دیکھی جائیں تو وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ متعین ہے اپنے فرائض انجام دینے کے لیے۔ تو بیگم رانا لیاقت علی خان سفیر رہی۔ جی بالکل، وہ کس دور میں وہ رہی ہیں، تو اب تو اس سے ہم بہت آگے نکل رہے ہیں اور ہمیں نکلنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مواقع بہت زیادہ موجود ہیں۔ ہمیں ان مواقع تلاش کر کے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تعلیم کے اوپر اگر ہم معاشرے میں ہم دیکھیں تو جو خواتین ایک اپنے رول پلے کر رہی ہیں، اگر ہم بات کریں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک انسان بنایا ہوتا ہے تمام حصوں کے ساتھ، لیکن اب بھی آپ ایکسپلور کریں تو آپ کو یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ اگر کسی انسان میں کسی ایک چیز کی کمی ہے، کسی ایک اعضاء کی، اگر ایک نابینا خاتون پاکستان کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور میرا خیال ہے آپ نے ہی ان کا شاید پہلا کوئی انٹرویو کیا تھا کہ انہوں نے تعلیم کو کہاں تک حاصل کیا۔ سائمہ رفیق ہیں، بہت بڑے منصب پہ ہیں، وزارت خارجہ میں رہی ہیں وہ، اور بڑا ان کا اہم رول رہا، بڑی قابل خاتون۔ ان کے لیے سی ایس ایس کے لیے بریل کا جو ایک سسٹم تھا وہ ان کے لیے ڈیولپ کیا گیا، اور 6ٹھی پوزیشن تھی ان کی سی ایس ایس کے ایگزام میں، تو انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا رول پلے کیا ہے، اور وہ آج بھی اس معاشرے کی، اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی انسپائریشن ہے، اور ہم خواتین کو اس میں یہ سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کمی آپ میں آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ آپ کا جو پیشن ہے، جذبہ ہے آپ کا، اور آپ کا جو شوق ہے، وہ کسی چیز پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح پاکستان کے جو ہمیں مواقع ہیں، جو تعلیم ہے، اس کو اگر ہم کہیں کہ ہم تعلیم کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں، تو اگر ہمارا ایک پبلک سیکٹر ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے، بہت سارے جو ادارے ہیں وہ اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اس میں جو ایک گراس روٹ کی جو ایفرٹ ہے کہ ہم ہر گھر میں تعلیم کی امپورٹنس کو اجاگر کیا جائے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنا رول پلے کرے اور گورنمنٹ سیکٹر بھی، کیونکہ آج کل دور ہے سوشل میڈیا کا، اور سوشل میڈیا کے تھرو جو تعلیم کی اہمیت ہے اس کے اوپر ایک روشنی ڈالی جائے، اس کے اوپر کوئی اس طرح کے پروگرامز کیے جائیں کہ ایک اٹریکشن پیدا کی جائے تعلیم کی طرف، اور وہ ماں باپ جو کہ اس قابل نہیں بھی ہوتے کہ وہ اپنے اتنے سارے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ گورنمنٹ نے بہت جو ایک نومنل فیس پہ اور فری فیس کے اوپر بھی سکولز ان کے جو چل رہے ہیں، پیرنٹس کو بھیجنا چاہیے اپنے کہ تعلیم کے علاوہ کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہنرمند خواتین کا کیا کردار ہو سکتا ہے معاشرے میں؟ جی، ہنرمند خواتین جو ہے، آپ کا جو
انڈسٹریز ہیں آپ کو سب اس چیز سے بخوبی باخبر ہیں کہ اس میں بہت بڑا جو رول ہوتا ہے انڈسٹری کی کامیابی کا، اس میں جو کاٹیج لیول پہ جو کام ہوتے ہیں، کاٹیج انڈسٹری ہے وہ بہت بیسک نیڈ ہے، بہت بیسک نیڈ ہے ایک بڑی انڈسٹری بننے کے لیے. اور کاٹیج انڈسٹری میں بہت زیادہ ہمارے رورل ایریا میں بھی اور ہمارے اربن ایریا میں بھی، اگر آپ اس کا کوئی اعداد و شمار نکالیں تو بہت ساری خواتین کاٹیج انڈسٹری کا حصہ ہیں، اور جس کے بغیر آپ کے ملک کی انڈسٹری نہیں چل سکتی. تو جو خواتین زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں بٹ ان کو ہم ہنرمند بنا سکتے ہیں، ان کو اپنی انڈسٹری میں ان کو شامل کر سکتے ہیں. اور وہ بھی خواتین ہیں جو کہ گھروں سے نہیں نکل سکتی، لیکن انڈسٹریز آج کل اتنی اویئرڈ ہیں کہ وہ ان خواتین کو تلاش کر کے جو کاٹیج انڈسٹری کا جو کوئی کام ہے، چاہے وہ لیدر انڈسٹری ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے، کسی بھی ایسے شعبے سے ریلیٹڈ جس میں خواتین اپنا ہنر استعمال کر سکتی ہیں، ان کے لیے اب کچھ اس طرح کے پروگرامز بھی ہیں، اور کچھ ان کو گھروں میں بھی کام پہنچایا جاتا ہے کہ جو ان خواتین کو تھوڑا سا ٹرین کر کے. اور اس میں جو چیمبر آف کامرسز ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اس میں آپ کو چھوٹا سے یہ بتاؤں گی کہ جس وقت میں پریزیڈنٹ تھی ویمن چیمبر آف کامرس کی، تو اس وقت ہم نے خواتین کے لیے سٹالز ایلوکیٹ کروائے تھے جو اتوار بازار لگتے ہیں. اچھا جی. تو ہم نے ڈی سی لاہور سے میٹنگ کر کے تو ان سے پہلے ہم نے 10 سٹال لیے تھے کہ جی وہ لڑکیاں جو ہیں، وہ خواتین جو ہیں جو کہ تھوڑا سا ان میں ہنر ہے، وہ گھروں سے کام کرتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح باہر پبلک میں آئیں. تو وہ ہمیں 10 سٹال ایلوکیٹ ہوئے تھے، اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر کے، تو جو خواتین نے سٹال، کوئی اس میں سبزی بیچ رہی تھی، کوئی اس میں اپنے گھر کا سوپ بنا کے بیچ رہی تھی، کسی نے کوئی کڑھائی کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ان 10 خواتین کو میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے تھوڑا سا ٹرین کیا تھا کہ آپ کو مارکیٹ میں اپنی چیز کی امپورٹنس یا اس کی خوبیاں کس طرح بتانی ہے. اور وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی شروع میں، تھوڑی سی ہراسمنٹ تھی. اوبویسلی اتوار بازار ایک بہت بڑا گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، تو وہاں پہ تھوڑی سی ان کو ایک پریشر بھی تھا. تو اس میں ان کو مجھے یہ یاد ہے کہ جب ان کا سٹال شروع ہونا، ایک دن پہلے ان کی ٹریننگ کر دینی، اور صبح 9 بجے مجھے کالز آنا شروع ہو جاتی تھی کہ میڈم یہاں پہ یہ فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، اور آئی واز یوز ٹو کہ میں بھاگ کے جاتی تھی. وہ بچیاں لڑکیاں گھبرائی ہوئی ہوتی تھیں، اس نے یہ کہا، اب اس نے ایسے کہا، انہوں نے کہا ٹیبل ادھر کر لیں، یہاں واش روم نہیں ہے. ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا، ہم گھبرائے نہیں، کیونکہ ہم ایک اسٹرانگ ایک ادارہ تھے ہم. تو ان لڑکیوں کو ان کی جو سیلز کی ٹیکنیکس بتائیں، چاہے وہ بہت چھوٹے ہنر تھے، چھوٹے تھے، لیکن معاشرے میں وہ ایک اپنا کردار ادا کر رہے تھے. تو ان کو وہ ٹریننگ دی، ان کو سیلز کی ٹپس دیں، ان کو اپنے آپ کو پریزنٹیبل کے پردے میں اپنے پریزنٹیبل ہو کے کیسے کھڑا ہونا ہے، اپنی چیزوں کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے. تو خالد صاحب میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ کچھ مہینوں کے بعد مجھے بالکل ضرورت نہیں تھی کہ میں وہاں موجود ہوتی. کیا بات. اور وہاں پہ آپ نے ٹرین کر دیا، ہم نے ٹرین کیا کہ ان کا ہم نے ہنر کی ایک کتنا آپ کو ہنر کی قدر کرنی چاہیے. اگر ایک عورت سوئی سے بھی کوئی چیز کا ہنر جانتی ہے تو آپ اس کو آگے بڑھنے کے موقع دیں، اس کی عزت کریں. یہی ضروری نہیں کہ ہم جو خواتین بزنس میں آ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گئی ہیں تو ہم نے اپنا رول ادا کر لیا. نہیں، مجھے اپنے جیسی بہت ساری خواتین کو اپنے سے بھی اوپر لیول پہ لے کے جانا ہے. لائک میں اپنی فیملی میں اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ اس کو پش کرتی ہوں. وہ شادی ہو کے باہر چلی گئی ہے، یہاں سے اس نے ایک پرائیویٹ کالج سے ڈسٹنکشنز کے ساتھ ڈینٹل سرجری کی، اور اسٹل وہ وہاں پہ چونکہ ان کے سسٹم ایسے ہیں باہر کے ملکوں کے کہ آپ اس میں جاب نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے ایگزامس نہ پاس کریں. اور وہ جس ملک میں اس کے ایگزامس بڑے مشکل ہیں، اور وہ پچھلے 4 سال سے 3.5 سال سے وہ صرف وہ ایگزامس دے رہی ہے. اور مجھے جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ماما آپ میرے او لیول سے آپ سٹارٹ ہیں، بس بیٹا تھوڑا سا اور ہے، بس بیٹا تھوڑا سا اور ہے. تو یعنی اس کو پش اپ کرنا ہے، پش اپ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ گھبرا کے راستے میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیں. میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے جو تعلیم لی ہے، اس پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے آپ کے ملک کی طرف سے، آپ کی فیملی کی طرف سے، وہ آپ نے ضائع نہیں ہونے دینی. تو یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو، وہ کسی لیول پہ ہو، تو ہم نے وہ ٹیلنٹ ضائع نہیں ہونے دینا. تو اس ٹیلنٹ کے لیے ہم نے ایک محنت کرنی ہے، اپنی خواتین کو کارآمد بنانا ہے. آلریڈی بہت کارآمد ہیں، بلکہ ایسے مواقع ان کو دینے ہیں کہ خواتین اپنا رول جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس معاشرے کی اکنامکلی، سوشلی لائف میں اپنا کردار ادا کر سکیں. دنیا میں آپ نے بہت سے ممالک گھومے، وہاں کی خواتین اور یہاں پاکستان میں موجود خواتین کی
کو کمپیئر کیسے کریں گی کہ کتنی آزادی ہے یہاں؟ جی، آزادی کو اگر میں کمپیئر کروں، نو ڈاؤٹ جو باہر کے ملکوں کی آزادی، کیونکہ ہم تھوڑے ٹائم کے لیے جب ہم ٹریول اینڈ ٹورزم کا کام کرتے ہیں تو ایک شارٹ ہمارا پیریڈ ہوتا ہے ہمارے رہنے کا، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عورت صبح صبح اگر ہم بھی اپنے ٹور پہ نکلے ہیں تو وہ تیار ہو کے کام پہ جا رہی ہیں، اور شام کو سب کام سے واپس آ رہی ہیں. ہم شاپنگ مالز میں جائیں تو وہاں خواتین ہیں جو کہ سیلنگ بھی کر رہی ہیں اور وہ آپ کو ایز اے سیلز گرل آپ کے ساتھ آپ کو بریف بھی کر رہی ہیں ہر لیول پہ. اور اگر ہم نے وہاں کہیں ایمبیسی کے لیول پہ اپنا کوئی ایونٹ رکھا ہے تو وہاں پہ بھی دیکھا کہ خواتین اپنا کردار پورے طریقے سے ادا کر رہی ہیں. اور کئی دفعہ میں ایسی چیزوں پہ سوچتی ہوں کہ اچھا ہم اپنے ملک میں جب خواتین کو دیکھتے ہیں بہت سارے شعبوں میں ہماری خواتین اسی آزادی سے کام کر رہی ہیں، کیونکہ یہ والا ٹائم بھی ایک دم نہیں آیا، یہ گریجولی ہم نے ترقی کی ہے اور انشاءاللہ ہم اس پازیٹیو آزادی تک ضرور پہنچیں گے. جو میں باہر کی خواتین کو دیکھتی ہوں، جو سب سے زیادہ مجھے وہاں کی آزادی کی عزت اچھی لگتی ہے کہ اگر خاتون وہاں پہ کوئی بھی خاتون آدھی رات تک بھی کام کر رہی ہے یا وہ اکیلی کہیں جا رہی ہے آ رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرتی ہے. ہمیں ہماری خواتین کا یہاں پہ بہت سارے ہمارے نئے قانون بھی بنے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے بھی، ان کے اگر ورکنگ پلیس پہ ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ بھی. تو ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا اپنی بہتر کرنا ہے. آزادی ہمیں بھی بہت ہے، ہماری خاتون کو بہت آزادی ہے ہر طرح کا. خاص طور پہ ہماری جو اربن ایریا کی جو خاتون ہے وہ بہت بلیسڈ ہے، بہت زیادہ بلیسڈ ہے. تو ہمیں اس چیز کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ ہم اپنی آزادی کو اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے، اور اس میں ہم اگر میں آپ کو بات کہنا چاہوں گی خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ کہ عورت کی جو آزادی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے مردوں کی تربیت کیسی کی ہے. بہت خوب. تو ایک عورت کا یہ بہت بڑا فرض ہے، ہمارے معاشرے میں کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اپنے جب بچہ اس کا بیٹا ہو یا بھائی ہو اس کو یہ بتائے کہ اس نے عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، اس کی آزادی کی جو لمٹس ہیں اس کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، اس کے حقوق کو کس طریقے سے، جو کہ اسلام نے بھی دیے اور ہمارے پاکستان میں اب وراثت میں بہت حقوق ہیں عورت کی. اگر ماں اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کر دے گی تو وہاں عورت کی عزت بھی ہوگی اور مرد کی عزت بھی ہوگی. آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، بہت اچھی باتیں کی جو سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، جو معاشرے میں موجود ہر خاتون کے لیے بڑی ضروری ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اسی کے ساتھ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.